السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں 2 سوال کرنا چاہوں گی آپ سے, چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو یہ 9 کی 5 ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تو جو مشرک ہیں کہ ہمیں پھر الاؤ کر لیا جائے گا کہ ہم مشرک کو جہاں پائیں قتل کر دیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال شیخ صاحب 9 کی 95 سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, کہ آپ شکار نہیں کر سکتے جب آپ حالت حرام میں ہوں. اور وہاں پر وہ نیم کا لفظ ہے نا, اب وہ جانور لیتے ہیں ہم لوگ تو جانوروں کا قتل تو ہم نہیں لیں گے نا یہاں پر. دوبارہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. پھر وہ جو جی تو اس میں وہ جو جانور کی بات ہوتی ہے نا, قتل من النعم, کہ آپ اگر انعام میں سے جانوروں میں سے, تو جانوروں کو ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ قتل کر دیا میں نے, ایک بکری کا میں نے قتل کر دیا, تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ دوسرا سوال ہے. پہلے سوال کا قرآن مجید میں سورہ توبہ 9 کی 5 آیتیں ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب وہ محترم مہینے, جو بھی مہینے ہیں وہ گزر جائیں یا اینڈ ہو جائیں, بس مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور انہیں محصور کر لو, اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں کی جگہ میں بیٹھے رہو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ جواز دیں, بس ان کا راستہ خالی کر دو, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہاں جو عربی میں لکھا ہے, یہ جو آپ جس کا سوال کر رہی ہیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. اچھا, اب یہاں پر لکھا ہے مشرکوں کو قتل کرو. تو اب جو 4 مہینے ہیں, جب 4 مہینے ہوئے, جب آپ پڑھیں گے, اور اگر اسپیشلی جب ہم حج پہ جاتے ہیں, ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو حج کے مہینے ہیں, اس میں ہمیں 3-4 پابندیاں ہیں. لڑائی کا معنی ہے لڑائی نہ کریں آپ, پھر جدال جھگڑا نہیں کریں آپ, رفسا نہ کریں اگر آپ وہاں گئے حج پہ, اور پھر ایک اور ہے فسوق, یعنی کہ آپ آزادی نہ لے لیں, جو آپ کو احکامات دیے گئے اس پہ آپ اس پہ آزادی نہ لیں. کچھ 4-5 چیزیں اور بھی چیزیں, لیکن میں وقتی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ 4 مہینے میں آپ کو منع کر دیا گیا. اب جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ تم اب مشرکوں کو قتل کر سکتے ہو. تو جو آدمی اپنے کو قتل کرنا جانتا ہے وہ مشرکوں کو بھی قتل کر سکتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے کس طرح میں نے اپنے آپ کو قتل کیا, تو میں مشرکوں کو بھی ویسے ہی قتل کروں گا. کیونکہ دیکھیے وہاں لکھا ہے, بالکل اسی آیت کو پڑھتی جائیں, بس مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور انہیں معصور کر لو, اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں جگہ بیٹھے رہو, اور اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز کریں اور زکوٰۃ دیں, بس ان کا راستہ خالی کر لو, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اگر میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو, تو یہ باقی چیزیں کیسے کروں گا؟ ان کو ایک قتل کر دیا میں نے, ایک مشرک کو بیٹھا ہوا, دیکھیے قتل کر دیا میں نے جہاں کہیں پایا, انہیں پکڑو, قتل کرا ہوا ہے, پھر کیسے پکڑوں گا؟ پھر قتل کیا ہوا اس کو کیسے محسوس کروں گا؟ ان کے لیے ہر گھاٹ میں کیسے بیٹھوں؟ تو قتل ہوا ہوا ہے. اور زکوٰۃ صلاۃ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں جب وہ فزیکلی قتل ہو جائے گا؟ تو اس آیت میں ایسا ہو نہیں سکتا. آیت کو اگر غور سے پڑھیں تو وہ سائیکلوجیکل, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, آپ کوئی بھی آیت کو غور سے پڑھیں, دیکھیے یہاں لکھا ہے قتل کر دو مشرکوں جہاں کہیں تم پاؤ, تو میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو. پھر کہتا ہے ان کو پکڑو, قتل کرنے پکڑوں گا میں, اور جہاں انہیں محصور کر لو یعنی گھیر لو, پھر ان کے لیے ہر گھاٹ میں جگہ بیٹھے رہو. مرے ہوئے ہیں وہ تو قتل کر دیا تھا میں نے پہلے ہی. تو وہ لاجیکل سیکوینس نہیں بنتا آیت کا, اگر اس طرح آپ جس طرح آپ دیکھ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشرکوں کو قتل کرنا جو ہے ویسے ہی قتل کرنا ہے جیسے میں نے اپنے نفسیات کا قتل کیا. مگر 4 مہینے پابندی ہے. 4 مہینے میں, کیونکہ آپ حج پہ گئے ہیں, 4 مہینے میں سمجھتا ہوں وہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ ہم کو اپنے تقوی کو بلند کرنا ہے. رمضان سے شروع ہوتا ہے اور پھر حج آ جاتا ہے. پھر حج پہ بھی جا کے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جناب آپ فسوق نہیں کر سکتے, جھگڑا نہیں کر سکتے, جدال نہیں کر سکتے, قتال نہیں کر سکتے. تو آپ پہ پابندی اللہ نے لگا رکھی ہے ڈیورنگ حج. تو وہ مہینوں میں آپ پہ پابندی لگ گئی. اب جب وہ مہینے گزر گئے تو آپ وضاحت کریں, لڑائی کریں ان لوگوں سے, مشرکوں سے قتل کریں, یعنی کہ قتل جیسے اپنے نفس کو کیا. تو وہ ایک طرح سے ٹریننگ پیریڈ ہے 4 مہینے کا. اسی آیت کی میں آگے کا کنٹینیو کریں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر شرک کرنے والوں میں سے کوئی ایک تیری پناہ چاہے, اگر میں نے قتل کر دیا تو تیری پناہ کیا چاہے گا, بس اس کو پناہ
دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر ان کو امن کی جگہ پہنچا دو، وہ بے شک ان نہ رکھنے والے قوم ہیں. تو اسی 5ویں آیت ہے، پھر 6ٹھی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر امن کی جگہ، اور بے شک وہ علم رکھنے والا ہے. تو مطلب صلات کا بھی ذکر آ رہا ہے اور سب. تو یہ قتل کرنے کے بعد یہ سارے اعمال کیے نہیں جا سکتے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اب آپ جو دوسرا سوال کر رہی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلوا منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. یہی آیت کہہ رہے ہیں نا آپ. تو یہاں پر آپ کہنا کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا شیخ صاحب کہ انعام میں ہم تو جانور لیتے ہیں نا. نہیں، انعام تو وہ جانور ہے جو اس کو اللہ نے ہمیں حلال کیا ہوا ہے. من النعام. ہاں، نام انعام سے مطلب گائے، بکرا، دمبی. تو اس کے لیے قتل کا لفظ تو ہم یوز نہیں کریں گے نا کہ میں نے بکری کو قتل کر دیا. نہیں، یہ آپ یہ کہنا چاہیے سید جو ہے نا، یہ تو کیا کہتے ہیں، اوپر شکار کی بات ہو رہی ہے نا، شکار لیتے ہیں نا. تو شکار، ان کو شکار تھوڑی کر رہے ہیں، دمبی کو ہم شکار کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو آپ سے سوال کر رہی ہوں نا کہ نہیں، یہ ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. جب حرمت میں ہو، حرم یعنی کہ آپ حرم میں ہو یا حرم کے پاس ہو یا احرام میں ہو، تو آپ کو شکار کرنے کو منع کیا. وہاں شکار کرنے کو منع، تقتلوا یعنی شکار. اب وہاں دمبی کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. دمبی، بکرا، بھینس، جو حلال، جو اللہ نے ہمیں وہ دیے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، جو انعام میں آتے ہیں، وہ ان کو قتل ہے. وہ تو شکار کو منع کر رہا ہے. قتل کا لفظ اس لیے آپ کہہ رہی ہیں. وہ جو قتل عمد کر رہا ہے، مطلب جان بوجھ کر اگر انعام کو قتل کر رہا ہے، تو انعام میں ہم نے جو پڑھا ہے نا شیخ صاحب، وہ مروجہ جو ہے اس میں ہوتا ہے انعام سے مراد ہے جانور، جو سب مانتے ہیں. تو جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ آتا ہے نا، قتل کا لفظ یہاں یہ میرا سوال ہے کہ یہ اگر جانور ہیں تو قتل وائے قتل، مطلب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جانوروں کو قتل مت کرو اگر تم حالت حرام میں ہو، حرمت کی حالت میں ہو. تو اس کا مطلب ہے میں جو فیل کر رہی ہوں کہ جانور یہاں نہیں ہو سکتے. مطلب یہاں لکھا تو یہی لکھا ہوا ہے آگے، ما قتل من النعم. تو شیخ صاحب یہی تو کنفیوژن ہے کہ ہم جانوروں کو کوئی بھی نہیں بولتا کہ میں نے بکری کو قتل کیا یا میں نے دمبے کو قتل کیا. ہم تو ذبح کا لفظ استعمال. نہیں، جب آپ حرم میں آ جائیں گے تو آپ قتل ہو جائے گا. جب آپ کو منع کیا جا رہا ہے تو پھر آپ قتل کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کو ایک پابندی لگا دی کہ اس میں آپ نہ کریں، تو آپ اس پر پھر آپ کا کرنا وہ قتل کہا جائے گا. ورنہ تو ذبح کر رہے ہیں آپ. لیکن جب آپ کو پابندی لگ گئی تو اس وقت آپ پابندی پہ جب ایک چیز لگ گئی، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں حلال کھانا، جیسے جو بھی کھانا ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے، کھانا جو حلال کھانا، مگر ہم رمضان میں نہیں کھا سکتے. تو اب اگر میں کھانا کھاؤں تو اب میں نے مطلب غلط کر لیا کام، روزہ توڑ کے غلط. حالانکہ وہ حلال ہے، بکری، گائے، سبزی جو بھی میں کھا رہا ہوں. رزق جو ہے، جو حلال رزق کو اللہ نے پابندی کر دی رمضان کے مہینے. اسی طرح قتل کا اگر لفظ آ رہا ہے تو اس لیے کہ اس کو منع کہ تم وہ شکار نہ کرو اس مہینے میں. ان لوگوں کے جو اس وہاں احرام سے باندھے ہوئے ہوں اور حج کے نیت سے گئے ہوئے ہوں، تو وہاں اب جب کوئی کر تو وہ قتل ہو جائے گا. اس لیے قتل کا لفظ آئے موسٹ پرابلی. وہاں پر اللہ کے احکام کو آپ جب نافرمانی کریں تو اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، اسی بکری کو جب کہ آپ ذبح کرتے ہیں. یہی سوال ہے. چلو صحیح ہے. اور کون سا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ سورہ محمد کی آیت 4 پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جسمانی قتل کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ محمد 47 سورہ تو اس کی 4 آیت ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. بس جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جو کفر کرتے ہیں، پس گردنوں پر ضرب لگاؤ یہاں تک کہ جب ان پر قابو پاؤ پھر مضبوطی سے باندھو. پس پھر یا تو بعد میں احسان کرو یا پھر فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. اور وہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور بدلہ لیتا ان سے، اور لیکن تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، پس ان کے اعمال کو ہرگز گمراہ ضائع نہیں کرے گا.
تو یہ فزیکل قتل سمجھ رہی ہیں یہاں پر آپ؟ جی ہیں؟ جی ہاں. اچھا، تو پھر ان کے اعمال ضائع کیسے نہیں کرے گا؟ اگر وہ مر گئے تو اعمال ضائع نہیں کرے گا کیسے؟ آگے سیادہم ویصلح بالہم، ان قریب ان کی ہدایت دے گا مرے ہوئے کو، ہیں، اور ان کی حالت صحیح کر دے گا مرے ہوئے کو. قتل ہوا ہوا ہے نا وہ تو. وہی آیت کو ذرا کنٹینیو کریں. وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ جنت بعد میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کے لیے پہچان کرا رکھی ہے. لیکن اگر آپ اسی آیت کو ہم جیسے ہی وہاں جا کے میں رکا تھا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پھر آئے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب ان کی ہدایت کرے گا، ہدایت دے گا ان کو اور ان کی حالت صحیح کر دے. جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مطلب ہو گئے، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان قریب ان کی ہدایت دے گا انہیں اور وہ ان کی حالت صحیح کر دے گا. تو اس کے معنی وہ ویسے ہی نفسیاتی طور پہ قتل ہو رہے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہے، ان کی حالت ٹھیک کر رہا ہے، کنڈیشن جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. تو وہ میں کہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ جب بھی قتل کی آیت کی لفظ آئے قتل اور اس طرح، تو اس پہ آپ غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فزیکل ہے سائیکولوجی، جب سے 2-3 دفعہ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ رکھ لیں، دونوں کنڈیشن رکھ لیں، قتل فزیکل کی بھی اور سائیکولوجیکل، تو آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا یہاں فزیکل ہے یا قتل سائیکولوجیکل ہے، پتہ چل جاتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا، اور کون سوال کر رہا ہے؟ جی جی بتائیے. اس آیت کے مطابق اگر کوئی ایمان والا کسی غیر ایمان کو قتل کر دے تو اس ایمان والے کو بھی قتل کر دیا جائے یا اس کا معاوضہ لیا جائے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے لیکچر میں تھوڑا سا بتایا تھا، ویسے اس کا قرآن میں سورہ البقرہ 2 کی 178 آیت میں دیکھیں گے، پورا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اچھا، اس آیت کے معنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر قتل میں قصاص تعلق رکھ دیا گیا ہے. اچھا، اب قصاص کے معنی عربی میں جو بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا معنی کر دیا، ہر وجہ کے لوگ ہیں ترجمہ کرنے والے. قصاص کے معنی میں سمجھتا ہوں تعلق سے تعلق کرنا. تعلق ابھی دیکھیے کیسے ہوگا کہ آزاد کے ساتھ آزاد، نوکر کے ساتھ نوکر، مونس کے ساتھ مونس، بس اس مقتول کے بھائی سے اس قاتل کے لیے کسی شے کا عوض معافی نامہ قبول کیا جائے، پھر وہ معروف کے ساتھ اتباع کرے اور احسان کے ساتھ معاوضہ دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، رعایت ہے، کمی ہے اور رحمت ہے. پر جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قصاص میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تمہارے لیے اس میں قصاص، تو یہاں لکھتے ہیں آزاد کے ساتھ آزاد. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر فرض کری کوئی آزاد آدمی کو قتل کر دیا آپ نے تو میں آپ کے کسی آزاد میں قتل کر دوں. یہ معاشرے میں یقین کا نہیں سمجھ آ رہا ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے کسی میری مونس کو قتل کیا تو میں نے آپ کی کسی مونس کو قتل کیا، یعنی اگر آپ نے میری بیوی ماری سپوز تو میں آپ کی بیوی کو اس بیچاری کیا قصور. تو یہ اللہ کا قانون یہ ایسے نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ایک آزاد آدمی مارا آپ نے میرے جاننے میرے بھائی ہوں اس کا میں، تو اب اس آزاد آدمی کی کیا فائنینشیل سٹیٹس تھا، کتنی بیوی تھی، ایک بیوی تھی، کیا وہ فائنینشلی اپنی بیوی بچوں کو پرورش کر رہا تھا، اس کے حساب سے میں آپ سے قصاص مانگ سکتا ہوں، اس کے عوض میں بلڈ منی مانگ سکتا ہوں اس کی سٹیٹس کے مطابق، جیسے انشورنس ہوتی ہے نا اس طرح کی بات. تو آزاد ہے اگر وہ تو آزاد کے حساب سے پیسہ مانگا جائے، اگر وہ غلام ہے تو غلام کے ساتھ مانگے، اگر وہ اور مونس ہے تو اس کے حساب سے جو اس کی ایک فائنینشیل سچویشن جو اس پہ خرچے اٹھ رہے تھے، جو بھی آپ کا وہ تھا، اس کا بیٹھ کے آپ اس کے بھائی سے یہ طے کریں کہ بھائی میرے کو اتنا بلڈ منی دیں. آپ مان نہیں سکتے آپ، مطلب سمجھ، یہ بالکل بتا رہا ہوں کیوں جی سوری. اب آگے دیکھیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو، دیکھیے مونس پس اس مقتول کے بھائی سے اس قاتل کے لیے کسی شے کے عوض معافی نامہ قبول کیا جائے. یہ مطلب اللہ نے رکھا ہوا ایسا ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو صاحب آپ کو معافی نامہ قبول کیا جائے، پھر وہ معروف کے ساتھ اتباع کرے، قاتل اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کا معاوضہ
دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف رعایت ہے, کمی اور رحمت ہے, پر جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ آزاد کا سٹیٹس ہے, نوکر کا سٹیٹس ہے, انسا کا سٹیٹس ہے, اس کا جو بھائی ہے اس سے وہ بلڈ بھائی اس کا کیا کہ مجھے میرے تو یہ تو آزاد آدمی تھے, میرے بڑے بھائی تھے, ان کا اتنا فائنینشیل اسٹیٹ تھا, اتنے ان کے بچے, ان کا اتنا, تو اس پہ ظاہر بات ہے وہ اگر وہ پیسہ والا ہے اتنا تو اس کے مطابق مطلب اس میں آپ نے آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرنا ان اینی کیس. ہاں اگر وہ نہیں ہے تو اس کو وہ کہیں سے ارینج کرے یا کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, کچھ نہ کچھ طریقے کر کے ایک سیٹلمنٹ آپ میں لانا پڑے گا. لیکن سنیے آگے پوری ایک بات ختم کر دوں. وَلَكُمْ فِي آگے آیت سے کنٹینیو, وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور تمہارے لیے قصاص یعنی تعلق, یہ جو تم نے سلسلہ کیا ہے تعلق اس میں زندگی ہے اے دانشمند, تاکہ تم تقوی حفاظت کرو. یعنی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ مار رہے ہیں تو میں خواہ اس کو مار رہا ہوں, تو یہ کنٹینیوس نان سٹاپ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جس میں زندگی نہیں ہے مردگی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, اور وہ قصاص میں کہ یعنی اس کا بھائی اس کو معاف کرے اور اس کے لیے اس سے بلڈ منی مانگے اور اس کو وہ اچھے طریقے سے دے, چاہے کوئی بھی ہو. اس جیلیسی کو, اس اینگر کو, اس خلش کو وہ برداشت کرے, یوں سمجھا آپ, کیونکہ یہ برائی کا مطلب برائی نہیں ہے ہمارے اسلام. اللہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ رسول اللہ کو پہ پتھر مارے گئے کنکر, تو وہ بھی بڑھ کے کنکر پار دیتے ہیں یہ بات. اگر ایک آدمی غلط ایڈ کر رہا ہے تو وہ نہیں کر رہے. تو اسی طرح قرآن میں قصاص اللہ کا ہے, جو ایمان والا ہے کوئی بھی کوئی اس کے مار دے تو آزاد کا آزاد لے لو, اس کے حساب سے بلڈ منی لو, اور وہ جو غریب ہے تو اس کے حساب سے, مونس ہے تو اس کے حساب سے. اور اسی طرح دیکھیں قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ کی 45 میں, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تورات میں لکھا ہے قانون, ہم نے لکھ دیا تورات میں, یہ لکھ دیا نفس کے ساتھ نفس. اب وہ نفس جو مارا گیا اس کے حساب سے آپ لے رہے ہیں. والعین بھی, آنکھ کا, اب آنکھ پھوڑ دی کسی کی آپ نے تو آنکھ لگوا سکتے تو لگوا دیں اس کو, آپ ایگزیکٹلی اوریجن تو دے نہیں سکتے آپ. پھر آپ ناک کا کچھ ڈسٹرب کر دیں تو ناک بھی لگ جاتی ہے, پتہ ہے آپ کو, ناک لگوا دیں. کان کٹ کے کان لگوا دیں, اور دانت ہے دانت لگوا دیں, لگ جاتے ہیں آج کل. والجروح قصاص, اور زخموں کا بھی قصاص ہے. اگر آپ نے کسی کو بری طرح جھڑک دیا, اس کو تکلیف پہنچا دی, سائیکولوجیکل تکلیف پہنچا دی, یا کوئی زخم دے دیا ہے, تو اس کا بھی آپ اس کو قصاص دیں, بلڈ منی دیں. یا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا جائے گا, ہمیشہ یہ طے کیا جائے گا. اور پھر کہتا ہے فمن تصدق بہ فہو کفارۃ, اور جو کوئی صدقہ کرے گا, صدقہ دینا پڑے گا اس کو, وہ اس کا کفارہ پورا ہو جائے گا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور جس نے حکم نہیں عمل کیا جو اللہ نے نازل کرتا, فاولئک هم الظالمون, پس یہی وہ لوگ ظالم ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے قصاص جو ہے اس میں زندگی ہے. ہمارے یہاں اس کو سٹاپ کر رہا ہے, لوگ باقاعدہ رائٹ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں, جو کہ اس قرآن کے اندر کہیں ایسا نہیں لکھا کہ تم بدلہ لے دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بقرہ کی 54 نمبر کی جو آیت ہے, اچھا پیج 27-28, جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اچھا اس کے تمام تراجم مختلف جگہوں پہ پڑھے دیکھے. جس کو آپ نے جلد بازی بیان کیا ہے وہاں انہوں نے بچڑا لکھا ہے, اس کی ذرا وضاحت کریں. اب دیکھیں یہ تو عربی کا مسئلہ ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے, اس کی میں ریزن دے سکتا ہوں, وہ دوں گا میں انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیں بائبل جو ہے نا یہ بڑی ظالم کتاب ہے. وہاں پر ایک گولڈن کاف بتایا ہوا جس کو آپ بچڑا کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. تو وہ وہاں پر کیونکہ لکھا ہے بائبل میں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ کے پاس, تو پیچھے جو تھے وہ لوگوں نے جس کو آپ بچڑا کہنا بنا لیا. اس طرح کی بات بائبل میں لکھی ہوئی, قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن میں جو اجل کا لفظ ہے, عاجل یا ایجل یا تاجیل یا الاجل, یہ جو بھی ہے, یہ باقاعدہ قرآن مجید میں اس کے, اور اگر آپ ورڈز دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی جلد بازی ہوتی ہے, اجلت, جلد بازی ہے نا. تو معجل,
معجل عین سے معجل جو ہوگا وہ وقت مقرر جو بھی ہوئی. آپ تو عربی جانتے ہیں, معجل جو لفظ ہے. تو اب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک آیت, آپ آیتیں نوٹ کر لیں, میں آیتیں بتاتا ہوں آپ کو. سورہ الانبیاء 21 اس کی 37 آیت ہے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کو تخلیق کیا جلد بازی. انسان کی جو تخلیق ہے وہ جلد بازی ہے اس میں. قریب میں تمہیں اپنی آیت دکھاؤں گا, تم جلدی نہ کرو. انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جلد بازی کرتا ہے, وہ ہر بات چاہتا ہے جلدی, کوئی بھی کام چاہے گا جلدی, ٹھہر کے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر اور ٹھہر کے بات کرنے کا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آیت پتہ چلے گی کہ انسان کی بنایا ایسا گیا ہے, اس پہ تھوڑی سی جلد بازی ہے عنصر. ٹھیک ہے. اب موسیٰ السلام جو ہیں, موسیٰ السلام جاتے ہیں قرآن میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو پیچھے ان کے بھائی ہارون اور ہارون علیہ السلام اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہارون جو ہیں وہ پیچھے دیکھ بھال کریں, ان کے ایمان میں لوگ قائم ہیں, ثابت قدم رہیں. تو اس کا ذکر میں آپ کو پڑھتا ہوں. وہ سورہ الاعراف 7ویں سورت ہے, اس کی 150 آیت. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف غضب اور افسوس میں رجوع کیا تو اس نے کہا تم نے میرے بعد بری نمائندگی کی, کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلد بازی کی. یہاں لفظ عربی میں اعجلتم امر ربکم, کیا تم نے لوگوں نے اللہ کے رب کے حکم میں جلد بازی کی. کب کی؟ جب موسیٰ کے پیچھے. اب آپ یہ دیکھیے وہ ان کے پیچھے کیا کیا, وہ دیکھیں. اب آپ وہ اسی صورت میں 148 آئے, 2-3 آئے پیچھے, سورہ الاعراف 7 اس کی 148. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. اب یہاں لکھا ہوا ہے موسیٰ کی قوم نے پکڑا اس کے بعد, یعنی کہ موسیٰ السلام جب گئے من بعدی, وہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ السلام کے پیچھے انہوں نے جلد بازی سے امر کے اندر جلد بازی کی, اور یہ بھی کہا کہ میری صحیح نمائندگی نہیں کی. من حلیہم, حلیہم, حلیہ سمجھتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہی حلیہ عربی کا اردو میں. ان لوگوں کے حلیے سے انہوں نے پکڑا اجلن جلدی سے, جسم جسد لہو خوار, ایسا جسم جو بغیر روح کے ہو, خوار. پھر آگے اللہ کہتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بے شک ان سے کلام نہیں کرتا اور نہیں ہدایت دیتا راستے کی. آپ لوگ سمجھے نہیں شاید, ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی صاحب جنہوں نے قرآن کی کوئی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, ایک بڑی سی داڑھی رکھ کے, پگڑی پہن کے, اور ایک گاؤن پہن کے اگر آن کے کھڑے ہوں گے تو انہوں نے کھلیا بنایا ہوا ہے, آپ ان کو کیا سمجھیں گے؟ ہے نا, یہی لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں, وہ جو کپڑا جسم پہ پہن, بالکل لکھا ہوا ہے دیکھیے, من حلیم, ان کے حلیے سے, اجلن جلدی سے, جسدن جسم, لہو خوار, خوار کہتے ہیں بغیر روح کے, اس کو روح نہیں معلوم مگر اسے حلیہ بنا لیا. اور اللہ کہہ بھی رہے علم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس سے کلام بھی نہیں کر رہا, نہ ہدایت دے رہا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین, بے شک انہوں نے پکڑا اس کو, ظالم تھے وہ. تو دنیا کے اندر دیکھیے میری بات سن, دنیا کی بات کروں میں, ورلڈ کی, ورلڈ کے اندر چاہے مسلمان ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے یہودی ہوں,
چاہے ہندو ہوں، ہر مذہب کا جو پیشوار ہو اس کا ایک حلیہ ہوتا ہے. وہ باقاعدہ دور سے آئیڈینٹیفائی کراتا ہے کہ میں اس حلیے کا جو ہوں تو میں ہوں پادری، فادر. میں نے پیلا کپڑا پہنا ہوا ہے تو میں ہوں بدھسٹ. کسی نے وہ کچھ پہنا ہوا ہے، اور یہاں پنڈت، اور یہاں پر بے پناہ کی پگڑیاں اور داڑیاں ہیں اور مختلف ہر چیزیں، وہ اسی سے پہچانتے ہیں. ملٹی کلر تو پہچان لیں گے نا آپ. وہ یہی لکھا ہوا ہے، اور یہ جلد بازی میں کیا انہوں نے کہ ایسا حلیہ بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں داڑھی رکھنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، داڑھی تو ہونی چاہیے، لیکن میرا داڑھی سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. حلیے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کرسچن پریسٹ ہمیشہ وہ پہنے گا ایک حلیہ. پوپ ٹوپی لائے گا، ایک خاص لباس پہنے گا اور آن کے ہاتھ لائے گا، وہ حلیہ ضرور پہنے حلیہ. تو یہ جو انہوں نے پکڑا ہے صرف حلیہ. اور تمام مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں، ہر مذہب کے اندر حلیہ از این آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہ آدمی پریسٹ ہے، یہ آدمی پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہیں. اچھا اب سورہ بقرہ 2 کی 93 میں اور میں بتاتا ہوں. وَإِذَا أَخَذْنَا اسی کانٹیکسٹ میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے میثاق پکڑا اور ہم نے طور طریقے تمہارے اوپر بلند کیے، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا. موسیٰ السلام کو کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. لوگوں نے موسیٰ السلام نے قوم کہتی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بسبب ان کے کفر کے، اور ان کے دلوں نے جلد بازی کو پیا. اب یہاں لکھا مرشبو فی قلوبہم العجل بکفرہم. اگر یہاں بچڑا لکھیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ پلائے گئے ان کے دل بچڑے کو کفر کے ساتھ. بچڑے کو پی سکتے ہیں آپ؟ نہیں، بچڑے کو یہ تو بڑا کے لکھنا پڑ رہا ہے محبت کا جام. بچڑے کو پی کے دکھائے کوئی آدمی؟ بچڑے کو کھا سکتے ہیں آپ. اچھا اور بیسک جو عربی کا جو بیسک رول ہے دیکھیے، اگر العلم کا وزن ہے العجل. العلم جو دیکھیں عربی میں ہوتا ہے، ایک عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے اس کا ایک وزن برابر کرتے ہیں. العلم کا وزن ہے العجل. اب آپ کہیں تعلیم تعجیل، معلم معجل، معلم معجل. سمجھ جو میں آپ کو بتا، تو یہ اس طرح چلتا ہے. تو قرآن مجید میں عربک کے اندر یہ رول ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا وزن آ جاتا ہے. تو العلم جو ہے وہ العجل جو ہے وزن برابر ہے. تو اگر آپ کہیں معلم تو آپ کہیں علم کا جاننے والا، بتانے والا. پھر تعلیم یعنی کہ نالج ہے نا. اسی طرح تعدیل جلد بازی. اب جب اس کا وہ بنا العلم تو وہ ناؤن ہے، تو العجل وہ بھی ناؤن ہونا چاہیے. العلم العجل، عجل جانور کیسے جائے گا؟ اب وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے کہا بائبل میں کیوں لکھا ہے، انہوں نے یہاں ٹرانسفر کر دیا. تو ہماری ڈکشنریز میں یہ بتا دوں آپ کو، ڈکشنریز میں کیا ہوتا ہے عربی زبان میں، اگر کسی نے وہ لکھ دیا نا کہ جیسے کہ بچڑا، کیونکہ سب ترجمے لکھا ہوا ہے تو انہوں نے ڈکشنری میں لکھ دیا بچڑا لکھ دیا، تو وہ بچڑا سمجھ رہے ہیں کیونکہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. مگر گرامر کے جو اس کی لینگویج کے جو رولز ہیں اس کے مطابق وہ بچڑا نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے، وہ سورہ طہ 114 آیت ہے، فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ولا تعجل بالقرآن، تم جلدی نہ کرو قرآن کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، ان یقضى الیک وحی، یہ کہ اس کی وحی تمہارے پر پوری ہو جائے. وقل ربی زدنی علما، اور کہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو یہاں پر یہ دیکھیے پھر آگے تعجل، ولا تعجل بالقرآن، تم جلدی نہ کرو قرآن کے ساتھ، من قبل اس سے قبل، ان یقضى الیک وحی، یہ کہ وحی پوری ہو جائے تمہاری طرف. وقل ربی زدنی علما، اور کہو میرے رب علم میں اضافہ کرے. جی 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 وعلیکم السلام. میرا نام سلیم ہے. جی جی. یہ سورہ فرقان کی 216 آیت میں کس طرح کے قتال کا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ یہ جسمانی ہے یا نفسیاتی؟
कौन सी सूरह बकरा कौन सी बता सूरह रहे बकरा की 216। ये देखें कुरान मजीद में लिखा हुआ है सूरह बकरा की 216, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर लिख दी गई लड़ाई, वह हुआ कुरहुल लकुम व आसा अन तकरहू शैया वह हुआ खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैया वह हुआ शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क़िताल लड़ाई तुम पर लिख दी गई और तुम्हारे लिए कराहियत नापसंदीदा है, और शायद ये कि तुम्हें कोई शय कराहियत नापसंदीदा हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और शायद कि तुम्हें किसी शय से मोहब्बत हो और वो तुम्हारे लिए शर बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब आपका सवाल ये है कि ये लड़ाई जो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है हमने तुम्हारे ऊपर लिख दी गई है, ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल? तो आप लड़ाई किससे कर रहे हैं? यहाँ इस आयत में लिखा किसी से लड़ाई हो रही है? वो फिर वही आए युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तलून व युक्तलून, सूरह तौबा की 9 के 111 जो आयत है ना, बेशक अल्लाह ने वो लड़ाई करते हैं अल्लाह की राह में, कत्ल करते हो कत्ल हो जाते हैं। तो यहाँ लड़ाई है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे पर लड़ाई लिख दी गई है, तुम्हारे नफ्स के ऊपर लिखी गई है, तो मैं अपने नफ्स से लड़ाई करूँगा ना। मैं कुतिबा अलैकुमुल कि तुम्हारे ऊपर लिख दी गई क़िताल, वो तुम्हें बुरा लगता है। अब होता क्या है कि ये लड़ाई बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि शैतान, मैंने कहा था हर आदमी का पहले कांटेक्ट शैतान से है। शैतान वसवसे डाल के हमको गलत राह पे डाल दे, धब्बे बाकायदा चला देता है, और फिर हमारा नफ्स वसवसे करता है, हमारा नफ्स बुराई का ऑर्डर करता है, तो हम बुरे अब जब पता चला अल्लाह ये कह रहा है आयत में, तो अब कराहियत हो रही करने लड़ाई। दिल चाह रहा है खूब दबा के नारियाँ डट के खाऊं, पता चला रोज़ा रखना है सुबह। हर चीज़ आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बड़े आराम से कर लेगा आदमी? तो हालांकि अल्लाह ने कह दिया कि हमने कोई मुश्किल नहीं रखी है, मगर इंसान को वो जो पहला जो शैतान ने हमारे को बचपन में ट्रेनिंग कर दी और हमारे नफ्स उसका आदी हो जाता है, उससे कराहियत होती है लड़ाई करने से अपने नफ्स से। जी थैंक यू। इसके साथ ही अब आज ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप तमाम मेहमानान का आने का शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।